بعض لوگ آج رات عبادت سے روکتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا بھر کے مسلمان شب برات کی عبادت ضعیف و موضوع روایات کی وجہ سے کرتے ہیں جن کا اعتبار نہیں، لہذا قبرستان نہ جائیں، اس کی کوئی فضیلت نہیں۔ جواب عنایت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں سینکڑوں جگہ حکم دیا۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے عبادت کرو کہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے۔ اور ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور اچھے کام کرو اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں وقت دن یا رات میں عبادت کرو اور فلاں میں نہ کرو، بلکہ جس وقت عبادت کی تمام اقسام نہیں بلکہ صرف ایک قسم یعنی نماز پڑھنا منع ہے، وہ وقت اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی بتا دیا کہ ان دو وقتوں میں نماز نہ پڑھو۔ نمبر 1 فجر کے بعد جب تک کہ سورج طلوع ہو جائے، نمبر 2 عصر کے بعد کہ جب تک سورج غروب ہو جائے۔ یوں ہی روزوں کے حوالے سے سال میں 5 دن ممانعت ہے جن میں روزہ منع ہے، عید الفطر کا دن اور عید الاضحیٰ کے 4 دن۔ تو جس وقت عبادت نہیں کرنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا، بقیہ ہر وقت عبادت، تلاوت، دعا اور خدا کی بندگی کا وقت ہے۔ اب اگر کوئی شخص منع کرتا ہے تو اس محروم آدمی کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ ہم تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں اور ذوق و شوق سے کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ باقی یہ جو ضعیف حدیث اور اس طرح کی بحثیں ہیں ان کے متعلق عوام سے یہی گزارش ہے کہ ان کی طرف نہ ہی آیا کریں۔ ضعیف حدیث کا نام لے کر عبادت سے روکنا ایک جدید مرض ہے۔ بزرگان دین اور عظیم محدثین اعمال کے فضائل کے معاملے میں ضعیف حدیثیں قبول کرتے اور ان پر عمل کرتے تھے۔ شب برات کے معمولات کے مطابق میں آپ کو ایک سادہ سی چیز عرض کرتا ہوں کہ 2 باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ آج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے، یہ حدیث میں موجود ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آج کی رات قبرستان جانا ثابت ہے تو اب اور کیا دلیل چاہیے؟ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جانا ثابت کریں یا حضرت آدم علیہ السلام کا جانا ثابت کریں؟ پھر لوگ کہتے ہیں کیا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین جاتے تھے؟ کمال ہے، کلمہ کس کا پڑھا ہوا ہے؟ کلمہ پڑھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کی پیروی کے لیے صحابہ کا عمل بھی شرط ہے؟ اگر یہی بات ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تو محدود ہو جائے گا کہ صحابہ عمل کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں گے ورنہ ہم عمل نہیں کریں گے۔ یہ کیسی بات اور کون سا دین ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث ضعیف والی باتیں ضعیف الایمان لوگ کرتے ہیں اور ضعیف کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ بڑے بڑے محدثین امام ترمذی، امام نووی، امام ابن حجر عسقلانی اور امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین کے جن کی بڑی بڑی حدیث کی کتابیں ہیں اور جو اس فن کے امام گزرے ہیں، یہ سب فرماتے ہیں کہ وہ ضعیف حدیث جو اعمال کے فضائل سے متعلق ہو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کسی حدیث میں کوئی فضیلت آئے کہ فلاں دن عمل کرنے کی یہ فضیلت ہے یا فلاں عمل کی یہ فضیلت ہے، اب اگر وہ حدیث ضعیف بھی ہو تو ان بڑے بڑے محدثین کے فرمان کے مطابق قابل قبول ہے، اسے مان کر اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ جب اتنے بڑے بڑے محدثین یہ بات تسلیم کرتے ہیں تو آج کل کے ان چھوٹے چھوٹے لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں جو بیچارے ہاتھ میں عربی لغت پکڑ کر کتابوں کا ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں۔ واللہ اعلم تبارک و تعالی ورسولہ اعلم صلی اللہ علیہ وسلم۔